عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، ماتمداران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمانان گرامی، ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ۔ سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر کا سورہ ہے اور 70 نمبر کی آیت ہے۔ اصولی طور پہ پڑھنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ میری زبردستی ہے کہ میں اب جتنا بھی پڑھ جاؤں، کیونکہ میں اور آپ میرا خیال بیٹھ بیٹھ کے تھک گئے۔ اب اس وقت آپ کو میں زبردستی جگاؤں، یہ بھی آپ کے ساتھ جاتی ہے، آپ مجبوراً بیٹھے رہیں، یہ میرے ساتھ جاتی ہے۔ تو اب ترجمہ صرف آیت کا، اور اگر مزاج ہوا تو چلو لے آگے ہیں، ورنہ پھر دعا ہے۔ حاضری میری پڑھنے سے زیادہ ہو گئی ہوئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بحر و بر پر تصرف دیا ہے، طیب رزق دیا اور فضیلت دی ہے مخلوق، یعنی اللہ کی اگر نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کیا جائے تو بے شمار لاتعداد کروڑوں اربوں نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، اور یہ بات اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ یعنی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر آپ جھٹلانا بھی شروع کریں تو جھٹلا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی نعمتیں جس میں سب سے بڑی نعمت جس کا ہم صرف اسی کا شکر ادا کریں تو حق ادا نہیں ہوتا، وہ اللہ نے اس آیت میں تفصیل سے بیان کی ہے کہ سب سے بڑی نعمت اس کی یہ ہے کہ اس نے ہمیں شامل مخلوقات نہیں رکھا بلکہ افضل مخلوقات بنایا ہے۔ یا رسول اللہ جی توجہ ہے کہ نہیں آپ ادھر؟ گفتگو تھوڑی ساری کوئی شکیل ساری ہوگی تو وہ اگر آپ تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو میں کسی نتیجے پہ آ جاؤں گا۔ اب میں نے جب آیا ہوں تو پھر اتنا ٹائم جو ہے میرا وہ تو پڑھوں گا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو ادھوری بات چھوڑ کے نہیں جانی، بانیان کی محنت ہے سال کی۔ اب اگر میرا کوئی بھائی کسی مقدس مقامات کی زیارات پہ جب پاس آپ چلے گئے تو مجھے ان کی بھی ڈیوٹی دینی ہے، تو یہ بھائیوں کا کام ہوتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اللہ نے ہمیں افضل شامل مخلوقات میں، یعنی ہم اب اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں تو ایسی ہیں کہ پھر پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں کتنا مختار بنایا، کتنے کمالات سے نوازا۔ یہ جتنے بھی اختیارات انسان کو دے رکھے ہیں یہ مقام شکر ہے۔ اللہ نے کہا تمہیں طیب رزق دیا، تمہیں افضل مخلوقات بنایا، تمہیں ہمیں تصرف دیا بحر و بر کا، یہ ساری چیزیں اللہ نے بتائیں۔
لیکن آیت کی بالکل جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ نے فیصلہ کیا، بے شک ہم نے تمہیں عزتیں دے رکھی ہیں، بے شک ہم نے تمہیں اختیارات دیے ہیں، بے شک ہم نے تمہیں کمالات سے نوازا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تمہیں پروردگار کی بارگاہ میں بلایا جائے گا، اس دن تمہیں اپنی جائیداد کے ساتھ نہیں، کمالات کے ساتھ نہیں، اختیارات کے ساتھ نہیں، اللہ کی عدالت میں بلایا جائے گا امام کے ساتھ۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ تمہیں بلایا جائے گا امام کے ساتھ، یعنی جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا، جدھر امام ہوگا ادھر ماننے والا ہوگا۔ اب اللہ نے سارے اختیار آپ کو دیے اور یہ اختیار بھی آپ کو دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہم تمہیں بلائیں گے ہمارے چنے ہوئے امام کے ساتھ، کہا بلائیں گے تمہیں تمہارے امام۔ تھوڑا جاگنا پڑے گا بھائی، یہ کہیں نہیں۔ دیکھیں میں بڑی مقدس جگہ پہ ہوں اور یہاں پہ صاحبان علم تشریف فرمائیں، میں ایک طالب علم ہوں، سب سے چھوٹا طالب علم ہوں، یہاں پہ علماء تشریف فرمائیں، آیت کا ترجمہ وہ آپ کو بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے چنے ہوئے، ہمارے بنائے ہوئے، تب تمہارے امام کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ امام چننے کا اختیار بھی تمہارے پاس، امام چننے کا اختیار بھی تمہارے پاس ہے۔ یہ اختیار بھی اللہ نے تمہیں دے رکھا۔ اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب انسان کو اتنے اختیارات دے رکھے ہیں تو امام کتنا با اختیار ہونا چاہیے۔ دیکھیں انسان کو بنایا ہے ہدایت لینے کے لیے، تو امام وہ ہونا چاہیے نا جو ہدایت دے سکے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ نعرے تو سائن نے لانے نہ کی جدا حساب کو، لیکن تمہید ہے میرے دوستوں کو میری بات جو ہے وہ نعروں کے شور میں گم نہ ہو جائے، کیونکہ یہ علی علی کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں۔ میں اپنی آج کی مجلس کے بعد یہاں جو سب سے چھوٹا بچہ ہے نا، میں ممبر پہ آل محمد کا سب سے چھوٹا خطیب ہوں، لیکن دان جناب عباس کی بہن پاک رقیہ کا ہے، اس پہ مجھے اتنا یقین ہے کہ میں آج اس بچے کو بھی ایسے سمجھاؤں گا جو ہم سے دنیا کہتی ہے تم نے علی کو امام کیوں مانا، کیسے مانا، یہ بچہ بھی چوک میں کھڑے ہو کے بتائے گا کہ ہم نے علی کو امام ایسے مانا۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ جی میں بات، اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات طے ہو گئی کہ امام چننے کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ اب دوست پریشان ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا عہدہ چننے کا اختیار ہمارے پاس کیسے آ گیا؟ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ امام نہیں بنا، اس نے بتایا ہے کہ میں نے بنائے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اسے نشانیاں بتا دی ہیں کہ جنہیں ہم بناتے ہیں امام، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، لیتے نہیں۔ اگر تو یہ ہو کہ جنہیں ہم نے بنایا ہے جو ہمارے حکم پہ ہدایت دیتے ہیں انہیں مانو اور ان کے ساتھ بلایا جائے گا، پھر جزا ختم، سزا ختم، پھر جو بھی ہے پیچھے، کیونکہ جو امام کے پیچھے ہوگا، جیسا امام ہوگا، موسیٰ کے پیچھے سارے اچھے نہیں تھے، چونکہ موسیٰ کے پیچھے، فرعون کے پیچھے سارے برے نہیں تھے، کیونکہ فرعون کے پیچھے تھے۔ اچھا جو پریشان دوست بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے، اب اختیار
اختیار ہے تو امام کتنا با اختیار ہے؟ اب اللہ نے وہ امام چننے کی طاقت کیا دی کہ تم نے چننا. دیکھیں اللہ نے جہاں ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے وہاں سب سے بڑی نعمت ہے اس کی دولت عقل. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ دولت عقل یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ عقل ہے جو انسان کو حیوان سے افضل بنا دے. عقل کی بنیاد پر آپ چپ کر گئے ہیں، اس سے زیادہ چپ رہیے کیونکہ جتنا وقت ہو گیا آپ اتنا بھی سنتے رہے اور میں اتنا بھی بولتا رہا ہوں تو بڑا لطف آئے، لیکن بات پہنچ جائے گی میری، یہ مجھے یقین ہے. میں سرگودا کی زرخیز سرزمین پہ ہوں اور جہاں بیٹھے ہوئے جو بندہ مجلس سے سن رہا ہے نا وہ سن کے عالم ہے. یہ قبلہ علی مقام و نور اللہ مرکزہ اجاز قادمی صاحب ان کا لگایا ہوا پودا ایسا ہے کہ جہاں پہ ہر شخص صاحب علم بیٹھا ہوا ہے اور میں بات بے دلیلی نہ کرنے کا عادی ہوں اور نہ یہاں پہ ہو سکتے، اس لیے کہ مجھے بچہ بھی روک لے گا، مجھے کوئی بزرگ بھی روک لے گا. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اور دوسرا مجلسوں کا تھوڑا سا ماحول نیاز حسین کچھ ایسا کہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے کچھ تھوڑا ماحول سازگار ہو. شور شرابے سے میں ذرا احترام کرتا ہوں. میں نے بات بانیاں نہ آکھو یارو پہلا ٹھنڈا سی تے پھر تتا ہوا. دولت عقل یہ سب سے بڑی نعمت. یہ جو انسان نے ترقی کی ہے یہ کس بنیاد پر؟ کہ بلا یہ پہاڑوں میں رہنے والا، یہ غاروں میں رہنے والا، یہ گرمی میں جھلسنے والا، یہ سردی میں ٹھٹھرنے والا، یہ ہواؤں میں اڑنے والا، یہ دریاؤں میں تیرنے والا، یہ کس بنیاد پہ؟ عقل کی بنیاد پر. یہ معصوم کا فرمان ہے. وہ تو لوگ کہتے ہیں نا جی بندر جو ہے وہ ترقی پا کے تو انسان بنا ہے. یہ ڈارون کی ایک تھیوری بیان کی جاتی ہے کہ جی پہلے انسان بندر تھا پھر آہستہ آہستہ ترقی کر کے انسان بن گیا. تیرے میرے چھٹے معصوم سے سوال ہوا مولا کیا بندر ترقی پا کے انسان بنا ہے؟ امام دیکھ کے فرماتے ہیں بندر ترقی پا کے انسان نہیں بنا، انسان تنزلی پا کے بندر بنا ہے. توجہ ہے یہ نہیں آپ حضرات؟ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کس لیے ہیں؟ کس بنیاد کو؟ عقل کی بنیاد پر. اچھا عقل کی بنیاد. اب جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے امام علی کو چنا کیسے؟ عقل کا معصوم سے پوچھا گیا کہ بہترین مصرف کیا؟ امام نے فرمایا بہترین مصرف ہے کہ عقل کا استعمال یہ ہے کہ اپنے امام کو پہچانا جائے. امام کو پہچانا جائے. یہ عقل کا بہترین مصرف ہے کہ آپ اپنے امام کو پہچانیں. اور یہ انسان کے ساتھ عقل کا بڑا گہرا تعلق. اچھا انسان کے ساتھ ہی نہیں، اسلام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق. اسلام کے ساتھ عقل کا بڑا گہرا تعلق. آپ چپ کر گئے ہیں. دیکھیے یہ جو آپ کا مذہب ہے اس میں اتنا تعلق ہے، اس کی میں دلیل دیتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کی. انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. لیکن جب عبادت کی باری آئی تو اللہ نے کہا جب لڑکا 15 سال کا ہوگا تو عبادت. لڑکی 9 سال کی ہو تو عبادت کرے. یا اللہ جب مقصد تخلیق ہی عبادت ہے، یہ 15-9 کا چکر کیا ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ 15 سال میں لڑکے کو دولت عقل ملتی ہے، 9 سال میں لڑکی کو دولت عقل ملتی ہے. اس کا مطلب ہے 15 اور 9 سال میں شرط رکھی جب دولت عقل ملتی ہے پھر عبادت کرو. پتہ چلا اللہ عبادت چاہتا ہے لیکن عاقلوں سے، پاگلوں سے نہیں. یا تھوڑا جاگو، میں بڑا مختصر کر کے قریب آ گیا. توجہ ہے کہ میں زیادہ لمبی تمہید میں نہیں، بس نتیجے کے قریب ہوں.
اس لیے کہ انہیں اس وقت دولت عقل ملتی. جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول، حدیث کی ساتھ راوی، پہلا زوار کربلا کا، 5 اماموں کا خدمت گزار، اتنا بڑا صحابی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، جب میں غفیر میں محمد مصطفیٰ کہہ رہے تھے جب تمہارا بچہ 6 سال میں آ جائے تو علی کی ولایت کے آداب سکھاؤ. نہیں توجہ فرما رہے میری بات پر؟ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، یعنی عبادت کے لیے 15 سال، لڑکی کے 9 سال، اور ولایت علی کے لیے ماں کی آغوش. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. دیکھیے عقل کا اسلام سے بنیادی تعلق. جو دوست میری مختصر شریف تمہید پہ میرے ساتھ جڑ گئے، اس کا تاریخ سے پہلے حوالہ دے. تاریخ میں ایک دعوت ہے، دعوت ذی العشیر، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ کہتا ہے قریبیوں کو بلا اور ڈرا. یہ سب کو پتہ ہے مجھے دعوت ذی العشیر پڑھنی نہیں. اس میں 40 لوگ بلائے گئے. علماء کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، تاریخ یہاں کوئی جا کے پوچھنا چاہے پوچھ سکتا ہے، پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. جو 40 لوگ بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی بھی 40 سال سے کم کا نہیں تھا. سب آپ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ موبائل میں مہربانی کیا کریں، مجلس امام حسین. لیکن جب یہ نہیں تھے تب بھی ہوتے تھے. امام حسین زندگی تھے. کیا ہوا؟ 40 لوگ، رب ٹوٹ گیا نا، 40 سال سے کم کے نہیں تھے، کم سے کم 40 سال کے تھے، جنہیں نبی نے بلایا. اب دیکھیں حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ 40 سال والے کیوں بلائے؟ حکما فرماتے ہیں کہ 40 سال میں عقل کامل ہو جاتی ہے. نبی نے 40 سال والے بلائے، کامل عقل والے، اس لیے کہ اگر کوئی کم عمر ہوتا تو وہ کہہ سکتا تھا میری عقل ہی کام نہیں کر رہی تھی، میں محمد کی فضل میں چلا گیا. لیکن جو چپ کر کے بیٹھے ہیں، ایک طرف 40 سال والے 40 تھے، ایک طرف 9 سال والا تھا. جہاں پہ اسلام کا آغاز ہو رہا ہے اسی دن امامت کا تعارف ہو رہا ہے. نبی بتا رہے، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ 40 سال والے بلائے تو 9 سال والا کیوں بلایا؟ کہا زمانے کو پہلے دن بتانا. یہ 40 آئے ہیں تسلیم دین کے لیے، 9 سال والا آیا ہے تصدیق دین کے لیے. شاباش، جس سے بات سمجھ میں آ رہی جو جا گیا میرے ساتھ. نبی نے پہلے دن بتایا 40 سال والے امام ہیں جو تسلیم کر رہے ہیں، 9 سال والا امام ہے جو تصدیق کر رہا ہے. عوام اور ہے، امام اور ہے. دیکھیں اچھا، ایک کتنے طالب علم بیٹھے ذرا گواہی دیجیے گا. جو ہمارے مذہب کی 4 کتابیں کتب اربعہ، ان میں جو پہلی اصول کافی ہے، اس کا پہلا باب ہے باب عقل. یعنی جس مذہب میں ہمارے مذہب کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان میں جو پہلا کتاب پہلا باب ہے باب عقل. اب ہم نے علی کو امام مانا، کیوں؟ ہم نے تو عقل کی بنیاد پہ مانا. اچھا آپ نے کیوں مانا اور عقل کی بنیاد کی کیسے مانا؟ دیکھیے ہم نے ان کتابوں میں باب عقل میں پڑھا. عقل کیا؟ دیکھیں اس میں معصوم کی احادیث ہے کہ حضرت آدم جب زمین پہ آئے نا تو جبرائیل آئے ان کے لیے تحفے لے کر، اللہ نے بھیجے. ایک تحفہ تھا دین، ایک تھا حیا، ایک تھا عقل. کہا کوئی رکھ لیجئے، کہا مجھے عقل دے دو. تو جبرائیل نے کہا بھی عقل تو رکھ لی، دین اور حیا چلیں. دین نے کہا میں وہاں رہوں گا جہاں عقل ہوگی. حیا چلے، کہا میں وہاں رہوں گی جہاں دین ہوگا. اب حیا اس کے پاس ہے جس کے پاس دین ہے.
دین اس کے پاس ہے جس کے پاس عقل ہے. آپ چپ کر کے میرے مذہب کی بنیاد ہے. یہ امامت میں سوال ہوتا ہے نا, آپ نے علی کو کیسے امام مانا؟ تو ہم نے عقل کی بنیاد پہ مانا. اب بندے پریشان ہیں. سب سے پہلا ہم نے عقل کی عدالت میں ایک مقدمہ رکھا, تاریخ اور تفاسیر کو سامنے رکھا, پھر عقل کی عدالت سے فیصلہ لیا. ہم نے ماننے کے لیے عقل کی عدالت سے رجوع کیا. وہاں قرآن و تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ آیا کہ جب آدم سے عیسیٰ تک کے نبی, ان کے جانشین اللہ مقرر کرتا ہے, تو نبی محمد کا جانشین امت مقرر کیسے کر سکتی ہے؟ نہیں توجہ فرمائی آپ نے. دیکھیے ہم نے عقل کی بنیاد پہ فیصلہ رکھا کہ جب چھوٹے نبیوں کے جانشین اللہ مقرر کرے گا, تو سب سے بڑے نبی کے جانشین کو امت مقرر نہیں کرے گی. ہم نے اسی عقل کے گھوڑے پہ زین ڈالی. ہم نے تاریخ کا سفر شروع کیا. ہم ایک میدان میں پہنچے جسے غدیر کا نام دیا گیا, جہاں گیا مجمع بلایا جا رہا تھا, پیچھے والوں کو ملایا جا رہا تھا, ساتھ والوں کو بٹھایا جا رہا تھا, من گنڈ و مولا کا اعلان سنایا جا رہا تھا. سرگودے والے اس ممبر پہ فراز درگاہ میں کہہ رہے اگر آیت کا ترجمہ اس رنگ میں سنا ہے تو میں تمہاری خاموشی کی قسم ہے کسی نے بولنا نہیں, لیکن اگر طالب علم یہاں صاحبان علم کے سامنے تمہاری توجہ دلوا رہا ہے کہ ہم نے علی کو امام من اللہ مانا ہے, تو کس بنیاد پر؟ عقل کی بنیاد پر. ہم عقل کی بنیاد پر غدیر کے مقام پر پہنچے. وہاں دیکھا علی ہاتھوں پہ اٹھانے سے پہلے اللہ کہہ رہے بلغ ما انزل الیک من ربک, پہنچا وہ پیغام کہ تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. انصر عباس صاحب میں نے آیت کا ترجمہ ٹھیک کیا ہے, ہم سب یہ ترجمہ کرتے ہیں, یہاں تک کرتے ہیں پہنچا وہ پیغام جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. پہنچا. اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. نہیں, میں اس نقطے پہ آ رہا ہوں کہ آج تک تمہیں لے کے کوئی نہیں آیا. ہم نے علی کو امام من اللہ مانا کیسے کہ نبی کو حکم کیا ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, پہنچا وہ پیغام جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. نبی نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے بتایا یہ رب کی طرف سے ہے, سب کی طرف سے نہیں ہے. بیٹھا یار پہنچا جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے. آیت کے بعد ہوا کیا؟ من کن تو مولا. نبی نے اعلان کیا. پھر یہ جو 10 دن کے بعد آنے والا دن کیا ہے؟ کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ, غدیر کا میدان. آج سردیوں میں نہیں ہوا تھا, وہاں بھی نہیں لگے ہوئے تھے. پھر غدیر کی گرمی کیوں آ رہی؟ حسد کی گرمی سورج کی گرمی سے زیادہ سوکھ دیتی ہے. نہیں توجہ فرما رہے, جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی چلو بھائی جا, تو بھی تھک گیا, تیری آواز ہی تھک گئی. توجہ ہے کہ نہیں آپ پھر کوئی نہیں بنا گے عمر دے تقاضے خیر ہے. کھول ویسے توجہ ہے کہ نہیں؟ علی کو مولا منوایا. پھر کیا ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پہلی بات الیوم, سارے ادھر ہی شیعہ کھڑے ہو گئے. خاص آج کے دن, خاص آج کے دن. اگے بھی تو
कामिल और है, अकमल और है। मैं खड़ा इसलिए हो गया हूँ कि जो कहने लगा भाई ये ना कि कोई बैठा हुआ पता नहीं क्या कह रहा था। फराज अदर आदमी मिंबर पे खड़ा है, 6 फुट के करीब कद है मेरा। आए थे और साहिबान इल्म में तशरीफ फरमाओ, जितने बैठे हुए मैं उनमें खिताब करने की इशारत कर रहा हूँ। अकमल, कामिल नहीं, अकमल और है, कामिल और है। अकमल और कामिल में वही फर्क है जो शरीफ और अशरफ में है। आप चुप कर गए हैं, आधे बंदे परेशान बैठे हुए हैं। यहाँ पे आओ, कोई रखे अगर अमल करे को साहिब इल्म। कामिल और अकमल में वही फर्क है जो शरीफ और अशरफ में है। कामिल और अकमल में वही फर्क है जो शरीफ और अशरफ में है। या तो अली की दीवानगी में फराज को पत्थर मारने शुरू करो, या मेरे साथ मिल के इसके अली में अली अली करना शुरू करो। अशरफ और शरीफ में फर्क है। मक्का शरीफ है, नजफ अशरफ है। कोई बैठा है जिसे बात समझ में आ रही है, कोई अली वाला जिसे बात समझ में आ रही है। अली हक। अच्छा वो कल्ला लग गया मैंने सलाम। बंदे ऐसे सारे चुप करके बैठे हैं जैसे वो गलत कह रहा है। वो नारा नहीं लगा रहा, नबी की हदीस दोहरा रहा है। अली हक वो ना कहे जिसे शक हो। बंदों पे हैरानगी होती है, लोग बाहू को हक मान गए तो अली को मानते हुए शर्मा रहा। वही फर्क है जो शरीफ और अशरफ में है। अब समझ में आई हमारे से तकलीफ क्या है। अल्लाह ने भी गदीर वाले दिन कोई काम छोटा नहीं रखा। अल्लाह ने क्या कहा, लिया अकमल, तो मैंने दीन अकमल किया, कामिल नहीं। अली के साथ छोटी डिग्री आती ही नहीं। नहीं तो फरमाई ना ना ना, जिसे शक है वही फर्क है जो वाजिब और औजब में है। अच्छा इधर बंदे बड़ा चुप करते हैं, भाई जाकिरों ने तो लफ्ज बना दिया। और जब एक ही ऐसा तक कभी सुना ही नहीं। बहुत सारी बातें बंदा पहली दफा सुना, और आपका ना सुनना इस बात की दलील नहीं है कि वो है ही नहीं। अगर किसी ने नहीं सुना तो फिर ये औजब कहाँ से आया, जहाँ से कामिल का कमल आया। वाजिब और औजब में फर्क है। वाजिब हर किसी पे वाजिब नहीं होता, और जब वो होता है जिसके बगैर वाजिब कबूल नहीं होता। नहीं मैं दलील देता हूँ यार, यहाँ मैं दलील देता हूँ। अगर तो शरीक दलील है तो उसमें पूरा है, कमी हो तो बताइए। थके तो नहीं हो, मैं मजलिस पढ़ने लगा हूँ अभी, ठीक है ना जी। एक घिरान थोड़ा जा उठा मुकद्दर जगाड़ दा चाहे तेरे रले बैठा है। ये शोर एक बंदा घिराड़े मारे तो मैंने नींद नहीं आता। अल्लाह तेरी नींद सलामत रखे, मेरे शोर चाहिए। वक्त तकाजा है, जागी है नहीं मौला दा चेक करे, वक्त जगावण दा वेला तवज्जो है कि नहीं? ना 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 ना, अली बात देखें, वक्त जागता ही अली के साथ, नाम अली से जागता है। ये ऐसे ही खाम खा एक फटा सरा बना लिया कि इतना मानना है इतना नहीं मानना। अली को मानना है पागलों दीवानगी। ये जो कहते हैं ना जी, लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर हमको या अली मुझको, ये इल्जाम भला लगता है। इल्जाम नहीं है अली का इश्क। अली का इश्क हमारा साबित शुदा जुर्म है। इल्जाम वो होता है जो साबित ना हो। हाँ, गोलियां खाएं हम, बम ब्लास्ट में शहीद हो हम, मारे जाएं अली के नाम पे हम, काफिर कहलाएं हम, फिर इल्जाम। अच्छा कुछ मिंबर पे आ जाते हैं, अली को मानो सोचो नहीं, जो माना मुसलमान हो गया, जो सोचा वो शैतान हो गया। ये बड़ा जुमला है। शैतान ने सोचा ही नहीं था, उसने तो इनकार कर दिया। अल्लाह ने कहा वकाना मिनल काफिरीन, काफिरों में से काफिर, कुल्ले कुफर नहीं, इब्ने तुराब का मुंडा, काफिरों में से काफिर। मैं समझता था सबसे बड़ा काफिर अल्लाह के मुकाबले पे आ गया। अल्लाह ने कहा नहीं, शफीउल्लाह के मुकाबले पे आया, काफिरों में से काफिर। अल्लाह कुल्ले कुफर कौन कहा, जो वलीउल्लाह के मुकाबले पे आएगा।
نہیں علی والے بھی سکے ہوئے تو اس میں میرا قصور کوئی نہیں ہے. ہاں کل کفر, جس بندے کو شک ہے, اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ کافروں میں سے کافر ہے, وہ کہا نا ملل کافری, کافروں میں سے کافر. کیوں؟ صفی اللہ کا انکار کیا. اور نبی خندق میں کیا کہہ رہے تھے؟ کل کا کل ایمان. نہیں توجہ فرما, سوچنا نہیں, میرا کھاتا ہے. سوچو, ماننے تک رہو گے تو ٹھیک رہو گے, لیکن اگر کہنا سوچنا نہیں, سوچو سوچو. برادر کہتے ہیں علی کو جتنا سوچنا ہے سوچو, اور روکے وہ جس کے پاس سودا کھڑانا ہو. سوچنے والا شیطان نہیں نصیری بن جاتا ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. نصیری کو کیا تھا؟ اس نے انکار نہیں کیا, اس نے سوچا تھا. وہ دریا پہ کھڑا ہو کے سوچ رہے تو مچھلیوں کے شجرے جانتا ہے. یہ کون ہے؟ اور سوچنے سے مولا نے روکا ہے. نہ سوچ, مجھے نہیں, آپ کو نہیں, 10ویں درجے پہ فائدہ. سلمان محمدی 10ویں درجے پہ. ہاشم بارانی فرماتے ہیں پیاس کی شدت تھی, شہرات علی کا ساتھ, اور پیاس کھائے جا رہی ہے سلمان. یا علی برداشت نہیں ہوتا, پانی کہیں نہیں. ساقی کوثر کا وہ ٹیلے کے پیچھے جا, پانی ملے گا. دیکھ کے نہیں آئے, کہا جا. سلمان گیا, ہاتھ رکھ کے چشمہ پھوٹ رہا تھا, پینا شروع کیا. پیاس کی شدت کم ہوئی, حواس واپس آئے پیاس سے. دیکھا ہیرے بھی گر رہے ہیں, جوہرات بھی گر رہے ہیں. ایسا پانی, ایسا چشمہ پہلی دفعہ دیکھا ہے. کہاں سے راج؟ پہاڑی چڑھا سلمان, پہاڑی پہ جا کے دیکھا تیرا میرا بادشاہ انگلیاں پھیلا کے بیٹھا ہے, پانی جاری ہے. پہاڑی سے واپس اترا, ادھر جانے لگا جہاں علی نے بھیجا تھا, وہاں دیکھا علی مطمئن ہو کے کہتے بجھ گئی پیاس. نا سرگودا میرے ساتھ نہیں ہے, بجھ گئی پیاس. واپس جانے لگا, کہاں جا رہے؟ کہا مولا یہاں پوچھ رہے, وہاں پلا رہے, چکر کیا؟ کہا ہمارے بارے میں نہ سوچ, پاگل ہو جائے گا. یار جس کی رگوں میں علی بولا مولا نے کہا نہ سوچ, پاگل ہو جاتا ہے بندہ. علی کو ماننے پہ رہو. واجب ہر کسی پہ واجب نہیں. میں حجت کی دلیل بھی رکھوں گا یہاں. واجب ہر کسی پہ واجب نہیں. نماز واجب ہے بالغ پر, نابالغ پر نہیں. روزہ واجب ہے صحت مند پر, بیمار پہ نہیں. حج واجب ہے امیر پر, صاحب استطاعت پر, مقروض پر نہیں, غریب پر نہیں. زکوٰۃ واجب ہے امیر پر, غریب پر نہیں. 100ویں بندے کا دامن نہیں ہو, لیکن شریعت یہی کہتی ہے جہاد واجب ہے مرد پر, عورت پر نہیں. نہیں تھک گیا میرے ساتھ سرگودا, توجہ ہے کہ نہیں آپ فرق؟ نہیں بندے کہتے ہیں یہ تو واجبات ہو گئے. اور جب وہ جس کے بغیر واجب قبول. دیکھیں واجب میں شرعی عذر ہے, اوجب میں کوئی نہیں. واجب میں شرعی عذر, اوجب میں کوئی نہیں. جڑا پریشان ہونا نو ہور کرتا. نماز 2 رکعت میں نے پڑھی یہاں عشاء مغربین پڑھنے کے بعد, جب میں عشاء پڑھ رہا تھا مغرب پڑھی 3 رکعت, اور عشاء 2 رکعت. مصلی سے اترا, سرکار دامان صاحب نے پکڑ لی. انہوں نے کہا قبلہ عشاء ہے 2 رکعت. میں نے شناختی کارڈ نکالا, میں کہ میں شاہ پاند جھیر بندی. ایک آدمی دوپہر 12 بجے رمضان میں کیلا کھایا.
تو چپ کر لوں تو لانگ گئے نا وقت سال بعد ٹھیک ہے نا جی بندے لہ گئے قبلہ نے پکڑ لیا پھر کوئی رمضان ہے کیلا کھا رہے انہیں دوائیوں والا کھلا لیا انہوں نے کہا جی اس کے بعد میں یہ بھی کھاتا ہوں شریف ادھر ہے نا بیمار ہے تو چھوڑ دے میں نے کہا حج پہ جایا کرو سارے تقریر کی میں نے حج پہ بندہ کھڑا ہوا میں کہا سرکار 10 لاکھ کا قرضہ میرے سر پہ آپ اتار دیں میں صبح چلا جاؤں شریف ادھر ہے جو طالب علم تشریف فرمائے مقروض نہ جائے اللہ کا حکم ہے قرضہ اتار پھر میرے گھر کی زیارت کو آ میں نے ماں تمہیں دیکھنا بیٹھا کدھر کدھر ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے یا تو شریعت سے انکار ہے اللہ کہتا ہے قرضہ اتار پھر میرے گھر کی زیارت کو آ اور وہ حسین ہے کہتا ہے میرے زیارت کا شوق ہے قرضہ لے کے آتا اتارنے کا ضامن حسین ہے پتہ نہیں کو بندہ بیٹھا میرے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا نہیں توجہ ہاں جاؤ معصوم کی حدیث پڑھو جاؤ مولا کا فرمان پڑھو پہلے قرضہ حاضر عرض کو شبیر ضامن ہے میں نے کہا زکاة دیا کریں ان کے گھر میں آٹا کوئی نہیں کھلا زکاة کہاں سے ٹھیک ہے اچھا شریف ادھر مسکین پہ نہیں ہے نا تو میں نے ایک بندے کو میں ولی اللہ نہیں پڑھتا انہوں نے کہا میرے 8 بچے تو میری پوری نہیں پہنی پہلے شریف پہ آپ سارے کہہ رہے ٹھیک ٹھیک ہوں حسن اللہ پھر یہ کیا چکر ہے ابھی کیوں ہنسے پہلے پہ کیوں نہیں ہنسے کیونکہ پہلے شریف ٹھیک تھے یہ عذر غلط ہے علی ولی اللہ نہیں پڑھتا اے شریف اما شریف ہوتی تو علی ولی اللہ پڑھ لیتا یا علی اللہ یحبک الا تعالی ولادہ علی تجھ سے محبت اور رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی ختم اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم میں نے آج کا دن اکمل کر دیا میں نے نعمتیں تمام کر دی میں تیرے دین سے راضی ہو گیا تو یہ دین میں پہلے کیا نہیں تھا کہ اللہ راضی نہیں تھا اب دین میں ایسا کیا ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے چپ کر گئے ہو سب کو پتا ہے نا یا تو بولو یا انکار کرو چپ کرنے کا تو مقصد ہی نہیں علی نے کہا بولنا پڑے گا تاکہ پہچانے جاؤ بولو تاکہ پہچانا جائے کون کون کا آنکھ ہے انداز میں سن رہا ہے بیٹھا ہے اللہ کہتا ہے میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اگر غدیر میں علی آیا مینو کچھ سمجھاوے والی روٹی نہیں دینی میں تو اپنے رازق کا تذکرہ کر رہا ہوں نا ہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کوئی فتویٰ جہالت کا یہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں کوئی ایک بات ایسی ہو تو بے دلیلی ہو تو ابھی میرے منہ کو بچہ بھی دے مارے کہ میں وصول کروں گا میں چلا جاؤں گا میں تیرے دین سے راضی ہو گیا میں کہتا ہوں قبلہ اللہ کا نبی 63 سال کی زندگی تبلیغ میں گزار دی اللہ نے ایک کام کے لیے بھی نہیں کہا کہ آج میں راضی ہوا ہوں آج کس وجہ سے راضی ہو گیا غدیر کے پیچھے حج کیا ہے سب کو لے کے کیا ہے نہیں راضی ہوا یہ غدیر پہ کس وجہ سے راضی کہا دین میں علی آ گیا ہے علی کے بغیر دین مکمل نہیں آج مکمل ہو گیا آج اکمل ہو گیا اللہ نے کہا میں تجھ
اس میں معصوم کی ایک حدیث ہے، وہ دعا پہ کر بہت بڑی مزیدار۔ بندے نے معصوم سے پوچھا مولا انسان افضل ہے کہ ملائکہ؟ امام نے فرمایا اللہ نے ملائکہ کو عقل دی اور جانور کو خواہش۔ انہوں نے کہا مولا میں نے جانور کو تو پوچھا ہی نہیں، میں تو پوچھ رہا ہوں انسان افضل ہے کہ ملائکہ؟ فرمایا وہی تو بتایا ہے، مطلب آپ نے کہا ہے فرشتوں کو عقل دی ہے جانور کو خواہش دی، تو اس میں انسان کہاں؟ کہا انسان کو دونوں دی۔ یار میں بھی نتیجہ آگے تو میں دے کے مکارے ہیں کسے تک کر مکار نہیں دیتا سپائے ہوئے توجہ ہے کہ نہیں؟ مظلوم یہ سیدی خیر بات ختم کرو۔ معصوم نے فرمایا ملائکہ کو عقل، جانور کو، انسان کو دونوں۔ اے توجہ کرے تو میرے انسان کو مولا افضل کیسے ہوا؟ کہا اگر انسان عقل کی پیروی کرے تو فرشتوں سے افضل، اگر خواہش کے پیچھے چلے جانور سے۔ قبلہ میں نتیجہ لے رہا ہوں، اللہ جانے میرے ساتھ کوئی ہے یا نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں جس نہج پہ آ کے کھڑا ہوں ادھر بندے کو ادھر ادھر دیکھنا تو چاہیے نہیں، لیکن میری طرف توجہ رکھے۔ انسان کو کیا دیا؟ دونوں۔ جو عقل کے پیچھے چلا فرشتوں سے افضل، جو خواہش کے پیچھے چلا جانور سے بدتر۔ یہ سارے اعتبار جاگ کے دہرائیے گا، نتیجہ دے رہا ہوں۔ جو عقل کے پیچھے چلا معصوم فرماتے وہ فرشتوں سے، سارے بولے جو عقل کے پیچھے چلے فرشتوں سے افضل، جو خواہش کے پیچھے چلے جانور سے بدتر۔ ہم نے عقل کے کھوڑے پہ زین ڈالی غدیر پہنچے، ہم نے عقل کے کھوڑے پہ زین ڈالی ہم مدینے آئے۔ مدینے میں ایک شخص عبداللہ عباس ابن عبد المطلب سے ایک مناظرہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم بنو ہاشم خامخواہ ہم سے ناراض ہوتے ہو، ہمیں پتا ہے کہ ولایت علی کا حق ہے، خلافت علی کا حق ہے، لیکن کیا کرے عرب نہیں چاہتے، عرب نہیں چاہتے، عرب نہیں چاہتے، عرب نہیں چاہتے۔ اور چپ کر جانے والوں یہ چاہنا ہی تو خواہش ہے۔ کوئی بیٹھا یا جسے بات سمجھ میں آئی ہے، یہ چاہنا ہی تو خواہش ہے۔ عرب نہیں چاہتے، اس کا مطلب ہے کہ معصوم کی حدیث سامنے رکھو، جو عقل کے پیچھے چلے فرشتوں سے افضل، جو خواہش کے پیچھے چلے جانور سے بدتر۔ اب تاریخ اٹھا قرآن سامنے رکھ تفسیریں پڑھ، غدیر عقل ہے، شکیفہ خواہش ہے۔ غدیر عقل ہے، شکیفہ خواہش ہے۔ جس نے غدیر کو مانا وہ فرشتوں سے افضل، تو شکیفے میں آیا وہ جانور سے بدتر۔ نہیں تھک گئے، بچ گیا دین، پر اس کو بچانے کے واسطے آج پھر زہرا کا ایک بیٹا مارا گیا۔ میں نے سمیٹ دیا بیان۔ بانیان نے چٹ بھیجی تھی، یہ پیغام ایسے ہے اللہ جانے کیسے سنا ہوگا شام والی۔ اس میں لکھا ہے قبلہ جنازہ تیار ہے۔ اللہ بانیان کی محنت قبول فرمائے۔ یہ بڑا مشکل علاج ہوتا ہے۔ جس گھر میں جنازہ ہو میت پڑی رہے نا، بیٹیاں بہنیں رو رو کے سانس بھی لے لیتی، انہیں پتہ ہے ابھی بے شک میت لیکن پڑی ہوئی ہے۔ جب غسل و کفن ہونے کے بعد آتا ہے نا، اس وقت کوئی کہے نا جی جنازہ بالکل تیار ہے، قیامت اس وقت ٹوٹتی ہے۔ میں دوں کبھی ان بیٹیوں سے پوچھ، اور قسمت علی کی بیٹیوں کی، سرکار والو ہم نے علی علی کیا کتنا کو کر سکتے ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد علی ہے، ہمارا روم روم ہماری ساتھ ساتھ علی علی کرتی ہے، علی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن ہماری بھی کیا قسمت ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو یہ دعا بھی نہیں دے سکتے جا تیرا مقدر علی کی بیٹی جیسا ہو۔ عام جنازہ نہیں ہے، نہیں میں طویل نہیں پڑھتا، میں تھوڑا مقصد مسائل پڑھ دوں گا، لیکن پہلے سوچ جنازہ کس کا ہے۔ میں جملہ کہتا ہوں اگر کوئی سمجھا تو ماتم اسی پہ ہے، عام ہستی نہیں، کربلا کے شہداء کا عینی شاہد، یہ وہ ہستی ہے جس نے پھپھیوں کی چادریں اترتی دیکھی ہے، جس نے سامے غریبہ سیدوں کو لٹتے دیکھا ہے، جب تک زندہ رہا تو سوچ سکتا ہے تیرا چوتھا امام خون روئے، پانچواں نہ روئے، بچہ 3 سال کا بھی ہو نا جی، 3 سال کا بچہ ہو، 3 سال کے بچے کے سامنے کوئی کسی کے باپ کو مارے کچھ نہیں کر سکتا تو روتا ضرور ہے، یہ عام بچے کا شعور ہے۔ تیرے میرے بچے کے سامنے اگر کسی بزرگ کو کسی باپ کو کوئی مارے وہ روتا ضرور ہے، جگر ہے باقر مولا کا کربلا سے شام تک، جہاں شیمر کا دل کرتا تھا سید سجاد کی پشت پہ تازیانے مارتا تھا۔ نادرکم الحسین، نادرکم الحسین، نادرکم الحسین۔ آج شام والی آئی ہے پوچھا لینے کے لیے، جانتے نا پھوپھی بھتیجا کون ہے؟ سن رکھا ہے، پھوپھی کا نام زینب ہے، بھتیجے کا نام سجاد ہے، بڑا عشق تھا، بڑی محبت سی اپنے بھتیجے سے عالیہ کو۔ جانتے ایک اور پھوپھی بھتیجا بھی ہے، پھوپھی کی عمر 4 سال، بھتیجا 3 سال کا، پھوپھی کا نام سکینہ، بھتیجے کا نام محمد باقر۔ نادرکم الحسین، نادرکم الحسین، نادرکم الحسین۔ جس نے شام غریب بسم اللہ کرنا، بسم اللہ کرنا۔ او امام حسین تیرے سلامت رکھا۔ لوگ کہتے ہیں جب سخت پڑھتے ہیں مسائب ہوتا ہی سخت ہے، کتنا کو بھی چھپائے، مومن ہے نا یاد دل، لوگ کہتے ہیں یہ پتھر نہ دلے، یہ تو ہوئی نا تمہارے جذبوں کی، کسی پتھروں کو کیا کام ہے وہ حسین کی مجلس میں آ جائیں، لیکن اگر کسی نے حسین کا موجہ زمانے پتھر رکھ میں مسائب پڑھوں وہ بھی پگھل جائے گا۔ جب پوچھ سید سجاد سے کون ہے یہ ہستیاں، تیرا میرا سید بادشاہ فرماتا ہے میری موسنہ کا نام سکینہ ہے۔ امام حسین میں تھوڑے دل نہ دکھاوا، ابو منظر مدائنی آیا، ابو منظر مدائنی نے مولا سے پوچھا تھا، مولا سب سے زیادہ ظلم کہا، رو کے کہتا تھا شام شام شام۔ تیرا کیا خیال ہے صرف ایک بھتیجا تڑپتا رہا ہے؟ نانا وہ جو زینب علی کا بھتیجا وہ رو کے کہتا تھا شام، تیرا میرا باقر مولا بھی رو رو کے بس ایک ہی لوہا پڑتا تھا شام شام شام۔ ابو منظر نے پوچھا تھا، جب بی بی کے تذکرہ آئے نا بس ایک جملہ ہے وہ کہتا جاؤ تاکہ بی بی اپنے بچے کا پرشا قبول کرے۔ مولا موسنہ کیسے آپ کی بہن؟ کہا میری موسنہ کو میں نہیں بھولتا۔ مولا موسنہ کہا جب 17 من وزنی قمیص تھا جو میں نے پہن رکھا، گلے میں تو اس میں میخے، شمر حرامی کا جب دل کرتا زنجیریں کھینچ دیتا، میخے میری گلے میں چوب جاتے، جہاں کہیں دیوار کا آسرا ملتا میں ٹیک لے کے زنجیریں سمیٹ کے بیٹھتا، میرے قریب آتی میرا ماتھا چوم کے کہتی سجاد تو درد تو نہیں کرتا نا؟ اس کے بعد میرے پیروں سے کانٹے نکال دی، تڑپ ہے ابو منظر، مولا ہاتھوں بندے ہوئے تھے کانٹے کیسے نکال؟ اسی لیے تو میں نے کہا موسنہ بندے ہاتھوں کے ساتھ اپنا منہ میرے پیروں پہ رکھ کے کانٹے نکال کے کہتی سجاد معاف کرنا بہن بڑی مجبور ہے۔ نادرکم الحسین، نادرکم الحسین۔ ایک زنجیر ہے اور اس میں باپ اور بیٹا ہے، اللہ جانے رکوع کے عالم میں چلتا تھا، قمیض وزنی تھا،
الحسین ادرکم الحسین ساز الحج آ گئی 114 ہجری آ گئی 57 سال کا تیرا میرا امام اتنی عمر تھی جتنی کربلا میں دادا حسین واحد امام ہے جس نے دادا حسین کا سر اترتے دیکھا تیرا وہ امام ہے جس نے بھوپھی کے ساتھ سے نیزے سے چادر اترتے دیکھی اور یہ میں وہ جملے تمہیں رلانے کے لیے نہیں وہ پڑھ رہا ہوں جو تیرا میرا باقر مولا وصیتیں کر کر کے دے زہر ملی اب زہر ہر امام کو انگور میں ڈال کے دی گئی تلوار سے شہید کیا گیا شام نے امام کے زین میں زہر اور گھوڑا تیار کر کے کہا اس پہ آپ سوار ہو جائیے امام جانتے تھے دیکھ کے فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تو مجھے زین پہ کیوں سوار کرنا قریب آگے کہ رزن بے قضائے حبت تسلیمن بے امرے رکاب میں پیر رکھا انہا للہ بے انہا لہرہ 3 دن تڑپائے تیرا میرا امام 3 دن بس ایک دو جملہ ہے اس کے بعد آپ کے سامنے زیارت ہے کہ جی بھائی کو غصہ دے 3 دن تڑپا تیرا میرا پانچواں امام تڑپ لیکن خوش قسمت آپ پریشان ہو گئے کیوں خوش قسمت اپنی مسند پہ تھا پردیش نہیں تھا بیٹا جعفر صادق قریب تھا بیٹے کو پاس بلایا تیرے میرے مولا کا فرمان ہے اتنا رویا کر اتنا رویا یہ باقر مولا فرماتے ہیں جس کے مصائب سن رہا ہے نا اتنا رویا کر کم از کم تیرے آنسوں سے تیرے رخسار بھیگے جعفر ابن عبداللہ انصاری جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا اس کے عہدے بتائے بعد سے مولا نے مجلس کرائی وہ منہ پہ رومال رکھ کر رو رہا امام باقر نے رومال چھینا چھین کے کہتے ہیں جابر ابن عبداللہ کو کیوں نہیں روتا مولا کیسے رو میرا تو رومال بھیگ گیا سید رو کے دواہ جابر رونا بھی حسین کو منہ پہ کپڑے ڈال ڈال کے مولا کیسے رو فرمایا ویسے رو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش پہ بیٹھ کر کے کہتی اب میرا کوئی نہیں رہ گیا جابر تو نے وہ منظر تو نہیں دیکھا جب شمر کا خنجر گردن پہ تھا 70 قدم پہ پھوپھی کہتی تھی نامار میری ماں نے چکیاں بیچ کے بل جعفر میرے قریب بیٹے کو بلایا وصیتیں کرنے کے لیے نانا سیدہ کربلا میں کیوں بھولوں ہر امام نے اپنے بیٹے کو بلایا تیرا میرا 7واں امام زندان میں تھا رضا بادشاہ یاد امامت سے آئے 8واں امام دوش میں تھا جواد تقی یاد امامت سے آئے ہر امام نے بیٹے کو بلایا ہے بلا کے وصیتیں کی کائنات کا اکیلا غریب ہے حسین جو وصیت کرنے کے لیے بیٹے کے پاس چل کے گیا اور جانتے ہو یہ جس نے آج صبح جا کے یا کل جا کے پرسہ دینا یہ لاہور والی بی بی کو ایک جملہ میں بھی پرسے کا دے لوں بیٹے کو وصیت کی تھی کیا کی پہلی وصیت تمہیں کی امام کو کہا تھا میرے شیعوں سے کہنا میرے شیعوں ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد کرنا بزرگ ذاکروں کا ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں وہ فرماتا تھا حسین آئے سجاد مولا کے پاس وصیتیں کرنی شروع کی اور حسین مولا کے قریب آ کے سجاد مولا کے قریب آ کے شبیر فرماتے ہیں بنیاد میری زندگانی دی تے تسکین حسین دہاں دی تے ول ول کے میں پارتا دینا انہاں اجڑ گئیاں پھوٹیاں دی کوئی روئے نہ روئے مجھے اس سے غرض کوئی نہیں ہے لیکن اپنے دل پہ درد ہے میرے میں نستر چپ ہو کے ماتم کرنا چاہتا ہوں شبیر کا جب کہا تھے کو ول ول کے میں پارتا دینا انہاں اجڑ گئیاں پھوٹیاں دی حسین رو کے کہتے رکھی خاص خیال رقیہ دا انہوں کھا گئی ہے موت پترا دی میں کو زینب پھیڑ نے جیسے آئے کو راتی نیدر نہیں آدھے ماتم کر ماتم کر ماتم کر جعفر کو بلایا تیرے میرے بادشاہ امام نے جعفر بیٹا قریبا وصیتیں شروع کی بس وصیتیں کرنا شروع کی اس میں ایک دو وصیت 7 وصیتیں مقام بتائے جہاں پہ مولا فرماتے ہیں میں نہیں بھول سکتا میں ایک دو پڑھتا ہوں تمہارا دیگر کمزور ہے امام فرماتے ہیں میں نے جس لباس میں عبادت کی مجھے اسی میں دفن اب پتہ نہیں کوئی روایت ہے یا نہیں لیکن میرے دل کہتے مولا نے پوچھا ہوگا بابا کفن کیوں نہ دوں رو کے فرمایا ہوگا میں نے
نے لٹی ہوئی لاش دیکھی ہے دادا حسین کی، اس لیے کہ کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ایسے ہی لباس میں غریبوں والے میں دفن کر دینا، صرف پانچواں امام کہہ رہے ہیں مجھے میرے اس لباس میں جس میں عبادت کرتا رہا یا پھر مجھے اسی میں دفن کرنا۔ سبب کہا میں نے نیاز لنگر رکھا ہے، پیسے رکھے ہیں، ان میں سے خرچہ کرنا 10 سال تک منا کے مقام پر مجلس کرانا میرے نام ہے۔ اب یہ مینار پہ ایک دکان پہ کیوں کروا رہے ہیں، مدینے میں کیوں نہیں؟ کیونکہ امام کی شہادت ہوئی ہے 7 ذی الحجہ، آج کی رات تڑپ کے گزار رہا ہے، بیٹے کو وصیت کر آج کی رات مجلس کے لیے کیوں کہا، کل 7 ذی الحجہ کیوں کہا شہادت؟ اس وقت آخری قافلہ بھی مدینہ چھوڑ چکا، مدینہ ویران ہوتا ہے۔ ہائے جس نے ہائے کرنی ہے۔ ایک ایرانی ذاکر مدرس پڑھ رہے تھے، انہوں نے بڑے قیمتی جملے کہے، کہا جب مدینے جاؤ تو دن کے وقت جانا، اس لیے کہ رات کے وقت بقیہ میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ نبی کی بیٹی کی قبر پہ چراغ جلانے والا کوئی نہیں ملتا ہے۔ حاجی سارے چلے جاتے مینا میں، دنیا کٹھی ہوتی حج میں، کل سارے حج ہو گئے مینا میں، مولا نے فرمایا 10 سال تک میری مجلس کرانا، میرے مسائل، کیونکہ دنیا کے وہاں پہ لوگ آئے ہوں وہ میرے مسائل سنیں گے، میری مجلس سنیں گے، میری غربت سنیں گے، میری دادی کا لٹنا سنیں گے، میرے دادے کا خنجر چلنا سنیں گے، پوری دنیا میں شہادت پھیلتی جائے گی، ہماری غربت کی کہانیاں پھیلیں گی۔ 10 سال تک امام نے کہا وہاں پہ مجلس کرانا، اور کہا میری وصیت ہے ان مسائل میں کچھ ذکر ضرور کرنا۔ مولا کون سا ذکر کروں؟ فرمایا پہلا ذکر اس وقت کرنا جب شام غریبہ سمر نیزہ لے کر میری پھوپھی کے خیمے کے دروازے پہ آیا تھا، اور اس نے آ کے جیسے ہی نیزہ میری پھوپھی کے سر پہ رکھا، چادر اتارنے کے لیے جعفر چادر سر پہ تھی تو سفید تھی، نیزے پہ آئی تو سرخ ہو گئی، میری پھوپھی کو چڑانے والا کوئی نہیں تھا، فرات کی طرف دیکھ کے کہتی تھی عباس دیکھ بہن اکیلی رہ گئی۔ مولا دوسری وصیت کا وہ مقام کا تذکرہ ضرور کرنا جب شام سے قافلہ گزارا گیا تھا، اور شام میں بھیڑ اتنی تھی کہ لوگوں نے چھتوں سے پتھر مارنے شروع کیے، آگ برسانی شروع کی۔ جعفر بیٹا مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب مجھے اور بابا سجاد کو زنجیروں میں جھکڑے ہوئے، دربار پہ زمین پہ ایسے بٹھایا جیسے غلاموں کو بٹھایا جاتا۔ کر ماتم کر ماتم کر ماتم کر ماتم۔ بس آخری فکرہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ کہا بیٹا اس کے بعد قبر میں مجھے خود اتارنا، جیسے ہی کہا نا قبر میں مجھے خود اتارنا، اس وقت مجھے غربت یاد آئی ہے۔ میں کہا مولا آپ خوش نصیب تھے، آپ کا جنازہ اپنے گھر سے اٹھا، لاکھوں مدینے میں دیکھنے والے کس شان سے آپ کا جنازہ اٹھا، آپ کے بیٹے نے قبر میں اتر کر، لے تابوت بھائی، آپ کے بیٹے نے قبر میں اتر کر اپنے باپ کا جنازہ قبر میں اتارا۔ قسمت سید سجاد کی، اللہ جانے نہ باپ کو غسل ملا نہ کفن ملا۔ جب جنازے کی باری آئی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، گردن میں توق تھا، سفر شام کے تھے، سمر کے ہاتھ میں نیزہ تھا، سجاد کی پشت پہ تازی آنے مارتا تھا، رو رو کے کہتا تھا چاچا عباس